السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ ناظرین، گفتگو ہم سنوائیں گے آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین، بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے عالم دین ہو، مفتی ہو اور وہ حق بات بیان کرے۔ تو ناظرین، اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی مدد مانگنی ہے ایک اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی ہے، کسی مزار، کسی دربار، کسی قبر سے جا کر آپ نے نہیں مانگنی۔ جیسا کہ انہوں نے مثال یہ بھی دی ہے کہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں داتا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کی مثال دے کر مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ اگر مشکلیں دور کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ہی ذات دور کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ عقیدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک ایسا بھی طبقہ ہے، یعنی ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جن کو لوگ اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ تو ناظرین، اگلی بات ہے کہ میں جملہ اور کہتا چلوں، مرزا علی انجینئر ان کو ابھی ایک جملہ ہوتا تھا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں، دربار ہیں، درباروں والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کر سکتا ہے تو ایک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو مفتی اکمل قادری کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر و مزاروں درباروں والے کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، یعنی قبر و مزاروں پہ دربار پہ جانا نہیں چاہیے۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دوسرا ایک لمحہ فکریہ کی جہت یہ ہے، ہم اہل سنت کے لیے میں آپ سے بار بار یہ گزارش کر چکا ہوں، ہم میں سے بہت سے مزارات پہ جا کر منتیں مانتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا میں 10 دیگے چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا، بزرگ سے بعض اوقات باتیں کر رہا ہوں، داتا صاحب میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پہ 10 دیگیں چڑھا دوں گا۔ اسی طرح نیاز کر رہے ہوتے ہیں، خواجہ صاحب کی نیاز، غوث پاک کی نیاز۔ اس میں جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ آپ سیکھیں جو میں بارہا آپ کو بیان کر چکا ہوں تاکہ آپ غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ ان میں خرابیوں میں مبتلا ہونا آہستہ آہستہ آپ کو حقیقی شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب اس کا بس 5 منٹ میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ۔ تمام خزانے کس کے دستے قدرت میں ہیں؟ اللہ تبارک۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا، وہ ہی حقیقتاً مشکل کشا ہے، وہی ہمارے مسائل کا حل کرنے والا، وہی ہادی ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں۔ منت مانی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، یہ ذہن میں رکھ بس۔ حقیقتاً منت اللہ سے ہے۔ منت کیا ہے؟ ایک وعدہ، آپ عبادت کیا کہ وعدہ کریں، کبھی یہ مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ مثلا آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اس سال رمضان کا اعتکاف کروں گا، اگر آپ نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے تو آپ پر اس سال کے رمضان کا اعتکاف واجب ہو جائے۔ یہ منت شرعی کہلاتی۔ یہ غیر مشروط اور کبھی مشروط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے صحت حاصل ہو گئی تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، صحت حاصل ہو گئی تو 4 روزے رکھ لوں گا۔ یہ جائز ہوتا ہے اللہ سے ایسا وعدہ کرنا۔ اس میں جب آپ کا کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ منت پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہے شرعی منت کا مفہوم بس۔ باقی جو بزرگوں کے مزارات پہ جا کر کہہ دیتے ہیں یہ شرعی منت نہیں ہے، یہ عرفی منت کہلاتی ہے۔ عرفی کا مطلب ہمارے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شریعت سے حقیقتاً تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو عوام کو مشورہ دیتا ہوں بھائی وہی منت، آپ شرعی منت اختیار کریں بس، کیونکہ اس میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ مشورے دینے والے اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والے 50 مل جائیں گے آپ۔ لیکن چلیں اس کی جوازی بس صورت یہ ہے کہ آپ نے جا کر مثلا داتا صاحب کے مزار پر یوں کہا کہ داتا صاحب اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کے مزار پر 10 دیگے چڑھاؤں گا۔ اس میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ داتا صاحب براہ راست کام نہیں کریں گے، نہ کر
کر سکتے ہیں۔ کام کون کرے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو داتا صاحب سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگے چڑھاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے ہماری جو لاجک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا کام ہو جائے۔ اگر آپ کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، اور دعا کی ہے کہ نہیں کی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گے منت مانی تھی، کام ہو گیا۔ کام ہو جائے تو پھر آپ دیگے چڑھا دیں۔ تو ایک تو یہ بس ذہن میں کانسیپٹ دے گا اللہ تعالیٰ داتا صاحب نہیں، دوسرا یہ ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھانا کھلائیں گے وہ داتا صاحب کے لیے نہیں ہوگا، نہ داتا صاحب کا قرب حاصل کرنا مقصود، نہ داتا صاحب ثواب دیں گے، نہ داتا صاحب کو خوش کرنا مقصود۔ وہ کھانا صرف کس کے لیے ہوگا؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا بس۔ اسی لیے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ منت عرفی میں اگر آپ مقام متعین کر بھی دیتے ہیں وہ مقام متعین نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا داتا صاحب میں آپ کے مزار پہ 10 دیگے چڑھاؤں گا، کام ہو جائے، کام ہو جائے، ادھر 10 دیگے چڑھانا لازم نہیں ہے، آپ اپنے محلے میں 10 دیگے پکا کے کھلا دیں لوگوں، کیونکہ آپ نے ان کے لیے تو نہیں کھلائی نا، یہ تو اللہ کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہیں پر بھی کھلائیں گے وہ اللہ کے لیے کھانا کہلائے گا۔ داتا صاحب کے مزار پہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اس میں لاسٹ چیز، آپ نے منت مانی، داتا صاحب کے مزار پہ کام ہو گیا، آپ نے دیگے نہیں چڑھائی، چادر نہیں چڑھائی، اب آپ کے کام بگڑنا شروع ہوئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں چوری ہو گئی، فوراً لوگ کہیں گے تم نے وہ منت پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ نہیں، اسی کو تو وبال ہے سر۔ داتا صاحب ناراض ہو گئے، یعنی داتا صاحب گن لے کے بیٹھے ہوئے، کس نے منت پوری کس نے نہیں، ابھی تمہیں اس نے نہیں کی، بیٹا مارو، ایکسیڈنٹ کرواؤ، گھر میں بے برکتی کرواؤ۔ یار تمہارا دماغ خراب ہے۔ اور بزرگ ایسے ہیں کہ وہ بددعائیں دینا شروع کر دیں گے، میں منت پوری نہیں کی، بددعائیں دے رہا ہوں میں۔ کوئی یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں آپس میں، یہ ہم ملاتے ہیں، جاہل ملائے گا کنیکشن، نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی۔ آپ منت عرفی پوری نہ کریں، بزرگ ناراض نہیں ہوں گے، ان کے لیے کوئی کی تھی آپ نے، نہ آپ نے اللہ سے براہ راست وعدہ کیا تھا، وہ پوری کرنا واجب ہی نہیں ہے آپ پر، اس کا کوئی وبال نہیں ہوتا۔ ہاں آپ نے وعدہ کیا، چلے کر لیں، اچھی بات ہے، میں نہیں کہوں کہ بغاوت پر آ جائیں کہ نہیں کرتا ہوں، کر لیں، لیکن کوئی واجب نہیں ہے، اور نہ پورا کریں تو کوئی وبال نہیں ہوتا ان کا۔ یہ ہے جو بنیادی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ ٹائم چکے ہو گیا، نیاز کرے گے وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سمجھاؤں گا، اگر غور کریں گے تو اسی پر نیاز کا بھی ساری تفصیل ہے، یہ تفصیل ذہن میں ہو پھر تو صحیح ہے۔ لیکن عوام الناس سے پوچھ کر دیکھیں، ایک بولے گا میں جا رہا ہوں، وہ چادر کی منت مانی ہے داتا صاحب کی، صرف اتنا پوچھ لے گا چادر چڑھانا کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس سے سارے مزار کو فائدہ ہوگا، تجھے فائدہ ہوگا، کیوں چڑھاتے ہیں بتا ذرا۔ جواب دے دے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا آپ، اگر صحیح جواب دے، جواب تو دے گا لیکن ہوگا اوٹ پٹانگ جواب، بالکل خود نہیں پتا ہوگا، بڑا لاجک لائے گا نا، جیسے صندوق کھول کر خاندانی نسخہ نکالا ہے، بھائی اس میں نا یہ ہوتا ہے، جب چڑھاتے ہیں نا بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو چادر آئی اور فیض جاری کرنا شروع۔ تم نے دیکھا ہے یہ بالکل ویسی ہے جیسے بچہ چھوٹا منا سا مسکرائے نا تو مائیں کیا کہتی ہیں، اسے نا خواب میں پری نظر آ رہی ہے۔ تمہیں کس بچے نے بتایا تھا کہ بھائی بڑے ہونے کے بعد کہ میں نے خواب میں نا اس میں جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، انبیاء علیہم السلام کی طرف دیکھیں تو تمام انبیاء علیہم السلام نے جب بھی مدد مانگی ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات سے ہی مانگی ہے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ہے تو ان کی طرف دیکھیں تو قرآن واضح فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلمے سکھائے، تو وہ کلمے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے۔ قرآن بتا رہا ہے اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے مدد اللہ رب العالمین سے مانگی ہے۔ اور اگلی بھی بات ہم کرتے چلے، اب دیکھیں گے کہ بندہ منت مانگتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یعنی یہ میرا کام ہو جائے، تو ناظرین یقین مانیے اگر مانی ہے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین میرا یہ کام کر دے تو میں نفل نوافل پڑھوں گا۔ لیکن ناظرین یہ بات کہنا جی ہم بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ کے دربار پر جا کر کہنا جی بابا جی یہ کام ہو جائے تو میں یہاں پہ آ کے بکرے چڑھاؤں گا، دیگے چڑھاؤں گا، دودھوں کی سبیلے لگاؤں گا، ناظرین یہ کہیں بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کے اوپر۔ بلکہ وہ قرآن پاک کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ پاک نے حرام فرمایا غیر اللہ کے نام کے اوپر یعنی نظر و نیاز کرنے کو۔ خیر ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا طبقہ ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو، کہ جن لوگوں نے صرف یہی کام شروع کیا ہوا ہے کہ جی مزاروں درباروں کے اوپر سجدے۔ میں ایک ویڈیو یہ بھی سن رہا تھا تو اس کے اندر یقین مانیے میں حیران ہو رہا تھا، کوئی انٹرویو اس بندے کا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے جی دربار بھی ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں،
وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ دربار آپ نے ٹھیکے پہ لیے تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا کہ اب آرام سے میں نئے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے کمائی ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ اب یہاں تک کی بات پہنچ گئی ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم اگلی بات ہم کرتے چلے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رب العالمین کو پکارا ہے۔ اگر آپ نبی زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو قرآن اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ تو نبی زکریا علیہ السلام بھی رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ میں ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں، جب بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ دنیا پہ نہیں آئے تھے اس وقت داتا کون تھا؟ جب بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ماں کے پیٹ کے اندر بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی حفاظت کون کرتا تھا اگر سوچا جائے؟ ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے۔ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جی ان کی 4 شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے اپنے خود اولاد نہیں تھی، لیکن ناظرین یہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر درباروں پہ جا کر ان سے مانگتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن قرآن نے یہاں پہ بھی ایک بات کہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ پاک فرماتے زمین و آسمان ساری جو بھی ہے سب کی سب بادشاہی میرے پاس ہے۔ آگے فرمایا، اللہ فرماتے یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کروں، چاہے تیئیں دے دوں، چاہے پوت دے دوں، چاہے رلوی بارش پا دوں، یعنی پوت بھی دے دوں تیئیں بھی دے دوں۔ اللہ فرماتے میری ہی مرضی ہے، اللہ کی ہی مرضی چلتی ہے۔ نبی یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، آپ نبی شعیب علیہ السلام کی طرف دیکھیں، سورۃ غالباً قصص کا مطالعہ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ نبی شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کیا نبی شعیب علیہ السلام کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو پانی بکریوں کو پلانے کے لیے بھیجتا ہوں، اللہ مجھے بیٹا دیتا تو وہ پانی پلانے کے لیے جاتا؟ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بلکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی ہے، ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹی ہیں، اس نے آ کر سوال کر دیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کھجوریں دے دی۔ اب 2 بیٹیوں کو پکڑا دی، اس عورت نے ایک خود کھانے لگی، بیٹیوں نے جلدی سے کھا کر آگے اور مطالبہ کر دیا۔ تو اب ماں نے وہ جو ماں نے اپنی لیے رکھی تھی اپنے لیے، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ان کو دے دیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی محبت اور اتنا پیار دیکھا بیٹیوں کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو فرمایا، ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ایسے کر کے میں نے ایک عورت کا بیٹیوں کے ساتھ محبت پیار دیکھا، دعا کرے اللہ مجھے بیٹی ہی دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اختیار رب العالمین کی ذات کا ہے۔ تو خیر ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، وہ بھی دروازہ کھڑکا رہے ہیں تو رب العالمین کا کھڑکا رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔